ہم ختم نبوت کے در کے چوکیدار ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تم سامنے دروازے پہ کھڑے ہو، تمہارا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ تم سامنے مورچہ ہے اس پہ کھڑے ہو، ہم سامنے مورچے پر بھی کھڑے ہیں، اور جو چور دروازہ ہے ختم نبوت کے عنوان پہ حق نواز کے بیٹے تو وہاں بھی کھڑے ہیں، کوئی سامنے سے ختم نبوت کا انکار نہیں کرا وہ بھی دجال ہے، جو چور دروازے سے ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی کذاب اور دجال ہے۔ یاد رکھو ہم ختم نبوت کے در کے چوکیدار ہیں، یہ صحابہ کا دفاع، یہ صحابہ کی مدد، یہ صحابہ کی تحریر حقیقت میں ختم نبوت کی تحریر ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جڑا والا کے سنیا یہ صحابہ بعد ہے، نبوت کے بعد یہ صحابہ حفاظتی حصار ہے، قصر نبوت کے بعد کعبہ کے رب کی قسم ہے صحابہ محفوظ ہو گئے، نبوت محفوظ ہو گئے، صحابہ بچ گئے، نبوت بچ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر صحابہ نہ محفوظ رہے، خدا نہ خواستہ نبوت کی نبی کی نبوت بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ زور سے ربیع الاول کا پیغام ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کی بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ تحریک ختم نبوت نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے، علماء نے امیر شریعت کا لقب دیا۔ تحریک ناموس صحابہ جس کے روح رواں نام حق نواز ہے، لقب امیر عظیمت کا پایا۔ توجہ، امیر شریعت کی ایک للکار کی ایک پیداوار جڑا والا کے سنیا اور میں آپ کو موچی دروازہ تصورات کی دنیا میں لاہور میں چلتا ہوں، یہ امیر شریعت ہے جنہوں نے ٹوپی کو اتار کے زلفوں کو جھٹکا دے کے کہا لاؤ وہ دیکھو دروازے پہ اما عائشہ کھڑی ہے، لوگوں نے نظریں اٹھائی وہ صدیقہ کائنات کھڑی ہے، لاؤ تم بھی زندہ ہو۔ یا راجپال نبی کے گستاخی پہ کتاب لکھے، میں قربان ہوں، یہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا استاذ نہیں ہے، یہ تو ٹانگا چلانے والا غازی علم الدین شہید ہے جس نے امیر شریعت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیا اور میاں والی کی جیل میں گیا۔ یہ ایک للکار کی ایک پیداوار ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ امیر عظیمت کی ایک للکار کی ایک پیداوار ہے۔ غازی حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو آج بھی گلشن جھنگوی جامعہ محمودیہ میں شہداء کے گلستان میں وہ آرام کر رہا ہے، اس نے بھی ختم نبوت کے منکر کو جہنم رسید کیا۔ توجہ، وہ بھی میاں والی کی جیل میں، یہ بھی میاں والی کی جیل میں۔ غازی علم الدین شہید کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ایک مرتبہ کہہ دو میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، میں تیری رہائی کرواؤں گا۔ غازی علم الدین نے جواب دیا تاریخ کو پڑھیے، کیسے کہہ دوں؟ میاں والی کی گال کوٹھری میں روز میرے خواب میں آقا رحمت تشریف لاتے ہیں، ان کا ہاتھ میری پشت پر ہے۔ انہوں نے کہا غازی علم الدین گھبرانا نہیں، محمد تیری وکالت کرے گا۔ اس کو کہو ایک مرتبہ معافی مانگ لو، ایران سے معافی مانگ لو۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں والی کی جیل ہے، وہ امیر شریعت کا غلام ہے، یہ امیر عظیمت کا غلام ہے۔ کہا پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاؤں گا، لیکن انکار کر کے میری خوابوں میں ابو بکر آتے ہیں، میرے خوابوں میں صحابہ آتے ہیں، یہ دروازہ بند کر لو۔ جڑا والا کے سنیو 6 ستمبر
بڑا گہرا تعلق ہے، وہ غازی حق نواز ہے، یہ غازی علم الدین ہے۔ میاں والی کی جیل میں ایک ہی کام کوٹنی ہے، ہائے نہ قربان جو تختہ دار پہ چڑھانے کا وقت آئے، نہ غازی علم الدین جھکو، نہ غازی حق نواز جھکو، نہ اس نے معافی مانگی ہے نہ اس نے معافی مانگی ہے۔ وہ بڑے مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ بڑے صحابہ کا غلام ہے، وہ بھی دوڑ کے آیا تختہ دار پہ، یہ بھی دوڑ کے تختہ دار پہ آتا ہے۔ اس نے ختم نبوت کا تختہ دار پہ نعرہ بلند کیا ہے، اس نے ناموس سے صحابہ کا نعرہ بلند کیا ہے۔ وہی تختہ دار ہے، وہی پھانسی گھاٹ ہے، اس نے ہنس کو چوم کر گلے میں ڈالا، اس نے بھی ہنس کے چوم کے گلے میں ڈالا۔ وہ ختم نبوت پہ قربان ہوتا ہے، یہ صحابہ پہ قربان ہوتا ہے۔ اے سنجھو، تجھے تو ختم نبوت کے لیے صحابہ کے لیے کانٹا نہیں چبھا، تجھے تو کبھی گالی نہیں پڑی، تجھے تو کسی نے پتھر نہیں مارا۔ یہ دونوں غلام تختہ دار پہ جھول گئے، پھر ان کی کردار کو، ان کی بہادری کو، جرأت کو، شہادت کو دیکھ کے شاعر کیا کہتا ہے؟ مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے ابدار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر بار پرانا لگتا ہے۔ تم سنگ اٹھو یا خنجر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و تشدد سرکاری، اب یہ سرکار پرانا لگتا ہے۔